السلام علیکم دوستوں، آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعرات اور جمعے کا بہت بڑا دن آ چکا ہے، جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کا دوسرا جمعرات اور جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایسا افضل ذکر ہے جسے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اور یا ربنا کہہ کر آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ تو اس لیے آئیے رمضان کے اس دوسرے جمعرات اور جمعے کے بڑے دن کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج کے دن جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آج جسے پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھ لے کہ وہ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والوں، پیارے دوستوں، یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں ہوتیں، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو پیارے دوستوں، اس رمضان کے دوسرے جمعرات اور جمعے کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ نہیں، یہ 2 دن پڑھ سکتے ہیں آپ، جمعرات اور جمعہ۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ العزیز پورا کر دے گا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی دلی خواہش، دلی آرزو پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، اب یہ وظیفہ آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر شام کو پڑھو گے تو راتوں رات تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ صبح سحری کی رونق، شام کو افطاری کی رونق۔ پیارے دوستوں، رمضان کی عظمت اور برکتیں بے شمار ہیں۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ والوں، شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، شب برات بھی گزر گئی، شب معراج بھی گزر گئی، اور رمضان کا مہینہ باقی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو تھام لو اور یہ وظیفے کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ یہ وظیفہ رمضان کا مبارک جمعرات اور جمعے کا وظیفہ ہے۔ جس کسی نے بھی خاص الخاص وظیفہ پڑھ لیا اب تک، اگر اس نے جتنے بھی وظیفے پڑھے وہ سب وظیفے نہیں کام کرے، تو یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز ایسا کام کرے گا کہ آپ کی قسمت کے بند دروازوں کو کھول دے گا، آپ کی قسمت چمک اٹھے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ پیارے دوستوں، اب کتنی سحریاں گزر گئیں، کتنی افطاریاں گزر چکی ہیں۔ اگر آپ نے اب بھی کوئی وظیفہ نہیں پڑھا ہے تو اس وظیفے کو پڑھ لو، مجھے دعائیں دو گے آپ، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کی قسمت بدلتی ہے، کیسے آپ کے گھر کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کیسے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیسے آپ کے گھر سے بیماری دور ہو جاتی ہے، کیسے آپ کا نصیب کھل جاتا ہے، کیسے آپ کا من پسند رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، کیسے آپ کی پسند کی شادی ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ سب اس وظیفے سے دور ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں لے آئے گا۔ اس لیے پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کر لیجئے، تاکہ میری آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو مل جایا کریں، اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے، دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعے سے اگلے جمعے کے دن تک اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں گی انشاءاللہ۔ جس کسی نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا، جمعۃ المبارک اور جمعرات کی رات اس وظیفے کو کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں اور رحمتوں کی فراوانی ہوگی۔
اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو اور کہیں سے اس کو افاقہ نہ ہوتا ہو، یا سکون و آرام نہ آتا ہو اور نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہوں، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو اور ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو، یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو، اور وہ والدین پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک اور فرمانبردار بن جائے، تو وہ والدین بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اس گھر کے اندر بھی محبت اور سکون آ جائے گا۔ پھر ہر پریشانی، دکھ تکلیف اور بے برکتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو بہت ہی بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن تو ویسے ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس وظیفے کے ساتھ سورہ کہف بھی پڑھ لے تو اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ دو جمعوں کے درمیان امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنوں سے بچایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی آ جائے گا تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا یہ دوسرا جمعرات اور جمعے کا دن بہت ہی افضل ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اس دن کو ضائع مت کیجیے گا۔ یہ دن، یہ مہینہ، یہ پل ہمیشہ نہیں رہتے، سال میں ایک بار آتے ہیں۔ اس سال میں ایک بار کو اپنے لیے ایسا پاورفل وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کا بند دروازہ کھول لیں، اپنے نصیب کو چمکا لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ کا بھی بند نصیب کھل جائے گا، آپ کی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ جو وظیفہ میں بتانے جا رہی ہوں اس کو ایز اٹ از ایسے ہی پڑھنا ہے جس طرح سے میں بتاؤں گی۔ اگر آپ نے اس کو اسکپ کر کے سنا تو آپ اس کی رحمتیں اور برکتوں سے محروم رہ جائیں گے، اور آج کے دن جمعرات اور جمعے کے اس مبارک دن آپ اس وظیفے سے محروم رہ جائیں گے۔ آئیے پیارے دوستوں اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اول آخر ایک ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ ایک ایک تسبیح درود ابراہیمی کے بعد آپ نے 3 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور یا ربنا کہہ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور اللہ پاک سے اس وظیفے کی برکت کے وسیلے سے آپ نے اپنے لیے وہ سب کچھ مانگ لینا ہے جو آپ ساری زندگی نہ مانگ سکے، جو آپ کے دل میں ہی رہ گیا، جو آپ کو ساری زندگی نہ مل سکا، جس کی خواہش اور جس کی حسرت لیے آپ اب تک گھوم رہے ہیں لیکن آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ وظیفہ پڑھیں، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ضرور آپ پر اپنی نظر کرم کرے گا، اور آپ کی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک بہت رحیم و کریم ہے، بہت غفور رحیم ہے۔ اس مبارک مہینے میں وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، اس لیے آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ آج کے دن جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پڑھ کر اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک سے مانگ لیں جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں، جو کچھ دل کی خواہش ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے اور اس وظیفے کی برکت سے قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔